1960 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ اور سوویت یونین ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے اور دونوں میں سرد جنگ جاری تھی۔ دونوں ممالک ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہر محاذ پر ایک دوسرے کو شدید ٹکر دے رہے تھے۔ دونوں ممالک کی یہی مخالفت امریکہ کے مشن اپولو 11 کا باعث بنی، جس میں امریکہ سے 2 لوگوں نے چاند پر نہ صرف لینڈ کیا بلکہ زمین پر واپس بحفاظت بھی پہنچے۔ آج ہم آپ کو امریکہ کے اسی مشن، جس میں انسان کے زمین سے چاند پر پہنچنے کی داستان کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈاکومنٹری میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے اپنی اس ڈاکومنٹری کا آغاز کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کی سرد جنگ میں امریکہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ فوجی، اقتصادی اور تکنیکی لحاظ سے سوویت یونین سے کئی گنا آگے ہے۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے امریکہ سمیت پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ خبر یہ تھی کہ 4 اکتوبر 1957 کو سوویت یونین نے پہلے مصنوعی سیٹلائٹ مشن کا کامیابی سے تجربہ کر لیا ہے اور اسے خلا میں لانچ کر دیا ہے۔ اس خبر نے پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا دیا کہ اب سوویت یونین کے پاس بین البراعظمی فاصلے پر جوہری ہتھیار پہنچانے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر آئزن ہوور نے پوری دنیا میں اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے سوویت یونین کے اس تجربے کا جواب دینے کا فیصلہ کیا اور ناسا کو مشن مرکری کا آغاز کرنے کا کہا۔ اس مشن میں ناسا نے ایک زندہ انسان کو زمین سے باہر خلا میں بھیجنا اور پھر واپس لانا تھا، لیکن سوویت یونین ایک بار پھر یہاں بازی لے گیا اور سوویت خلا باز یوری گگیرین خلا میں جانے والے اور زمین کے گرد چکر لگانے والے پہلے شخص بن گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد 5 مئی 1961 کو ایلن شیفرڈ پہلے امریکی خلا باز بنے جس نے امریکہ کی طرف سے خلا میں جانے کا اعزاز حاصل کیا۔ لیکن اس ایک کامیابی سے بھی امریکہ یہ ثابت نہ کر سکا کہ وہ سوویت یونین سے آگے ہے، کیونکہ سوویت یونین سے تعلق رکھنے والے یوری گگیرین 1 ماہ پہلے خلا باز بن چکے تھے۔ پھر امریکی اسپیس ایجنسی ناسا کی طرف سے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے سامنے کچھ تجاویز رکھی گئی، جس میں سے ایک تجویز کا انتخاب کر لیا گیا، اور وہ تجویز یہ تھی کہ امریکہ 1960 کی دہائی میں انسان کو چاند پر اتارے گا اور اسے بحفاظت واپس زمین پر بھی لائے گا۔ جب ناسا کا یہ پروجیکٹ عوام کے سامنے رکھا گیا تو ساری دنیا کے ساتھ خود امریکی لوگوں نے بھی اس کی شدید مخالفت کی اور مختلف ناموں سے اس مشن کا مذاق اڑایا گیا۔ لیکن اس پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے اس وقت کے سوویت یونین کے وزیر اعظم نکیتا خروشچیف سے ملاقات کی اور انہیں اس مشن میں شامل ہونے کی تجویز پیش کی کہ دونوں ملک مل کر اس مشن پر کام کریں، لیکن خروشچیف نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ بعد میں بھی جان ایف کینیڈی اس مشن کو اکٹھا لے کر چلنے کے حوالے سے کوششیں کرتے رہے۔ کینیڈی کی موت کے بعد اس مشن کو مشترک کرنے کا خیال بھی ترک کر دیا گیا اور ناسا نے اکیلے اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا۔ اس پروجیکٹ پر کام جاری تھا کہ اچانک ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے اس پروجیکٹ کو روک دیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ ناسا کے پروجیکٹ اپولو 1 میں آگ بھڑک اٹھی ہے، جس کی وجہ سے 3 خلا باز ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مشن کو کچھ تاخیر کے بعد پھر شروع کیا گیا اور مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا، جیسا کہ اپولو 7 نے زمین کے مدار میں کمانڈ ماڈیول کا جائزہ لیا، اپولو 8 نے چاند کے مدار میں اس کا تجربہ کیا، اپولو 9 نے قمری ماڈیول کو اپنی رفتار سے زمین کے مدار میں رکھا، اپولو 10 نے چاند کے مدار میں ریہرسل کی، جس کے بعد جولائی 1969 تک اپولو 11 پروجیکٹ انسان کو چاند تک لے جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس سارے معاملے میں سوویت یونین بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا۔ سوویت یونین امریکہ سے بھی پہلے چاند پر قدم رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا اور ہر لحاظ سے امریکہ سے آگے بھی تھا، اور بظاہر ایسا لگ بھی رہا تھا کہ سوویت یونین ایک بار پھر امریکہ کو اس محاذ پر بھی شکست دے دے گا۔
13 जुलाई को यानी अपोलो 11 के लॉन्च से तकरीबन 3 दिन पहले सोवियत यूनियन ने अपना मिशन लूना 15 लॉन्च भी कर दिया, जो अपोलो 11 से पहले चांद के मदार में दाखिल भी हो गया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सोवियत यूनियन का लूना 15 रॉकेट चांद के मदार में दाखिल होने के बाद एक फनी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया, जिसके बाद अमेरिका से नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने अपोलो 11 के साथ खला में उड़ान भरी। दोनों खलाबाज नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। फिर आखिर इस बात का फैसला कैसे हुआ कि दोनों में से पहले कौन चांद पर उतरेगा? रिपोर्टर्स के मुताबिक पहले ये फैसला हुआ था कि एल्ड्रिन चांद पर चलने वाले पहले आदमी होंगे, लेकिन एल्ड्रिन को ये बताया गया था कि नील आर्मस्ट्रांग पहले शख्स होंगे। क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग एक सिविलियन थे तो एल्ड्रिन बेचैन हो गए और एल्ड्रिन ने अपने दूसरे खलाबाजों की मदद से सबको राज़ी करने की कोशिश की कि चांद पर कदम रखने वाले वो पहले शख्स होने चाहिए। लेकिन इन खलाबाजों ने इस बात को लॉबिंग मुहिम के तौर पर जानते हुए एक मज़मूम सा जवाब दिया कि एल्ड्रिन कमांडर हैं और आर्मस्ट्रांग वो पहले शख्स होंगे जो चांद पर कदम रखेंगे। और इस फैसले का ऐलान 14 अप्रैल 1969 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया गया, जिसके बाद कई दहाइयों तक एल्ड्रिन ये सोचते रहे कि चांद पर कदम रखने का ये फैसला चांद की लोकेशन की वजह से हुआ है। बिल आखिर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख लोगों ने अपोलो 11 की लॉन्चिंग साइट के आसपास सड़कों और साहलों पर खड़े होकर इसको देखा। इस मिशन को 33 ममालिक में बराह रास्त टेलीविज़न पर नशर किया गया। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन कामयाब हुआ। नील आर्मस्ट्रांग न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में पहले शख्स बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। इसके बाद तकरीबन 6 घंटे बाद एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। दोनों ने चांद से कुछ नमूने इकट्ठे किए और अपोलो 11 ने 21 जुलाई 1969 को दोबारा ज़मीन पर वापस कामयाबी से लैंड किया। अपोलो 11 मिशन का ऑफिशियल निशान कॉलिंस ने डिज़ाइन किया। कॉलिंस ने इस मिशन को पुरअमन दिखाने के लिए अमेरिका के कौमी परिंदे गंजे अकाब का इंतखाब किया, जिसने अपनी चोंच में जैतून की एक शाख पकड़ी हुई थी। नील आर्मस्ट्रांग ने इस निशान पर अपना नाम लिखवाने के बजाय इस मिशन का नाम लिखवाना पसंद किया और यूं इस लोगो पर अपोलो 11 दर्ज कर दिया गया। और यूं अमेरिका का अपोलो 11 मिशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।